اگر مسجد الحرام کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی نان مسلم شخص دیکھے یہ منظر کہ بیچ میں کعبہ ہے، ادھر سے سارے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ یہی سمجھے گا کہ دیکھو یہ مسلمان اس مکان کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم مکان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ مکان کی طرف کرتے ہیں، سجدہ ذات توحید کو ہوتا ہے، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ہوتا ہے ذات توحید کو۔ اسی طریقے سے ہم جو تعظیم کو چنتے ہیں، علم کو چنتے ہیں، ہم لوگوں کی بے سمجھی کے قائل، ہم بھی لوگوں کی نہ سمجھی کے ذمہ دار نہیں ہے، ہمارا صرف منہ ہوتا ہے تعظیم پر، سلام عقیدہ ہوتا ہے شہادت عظمیٰ کو، ہمارا صرف منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت ہوتا ہے وفاء عباس کو۔ کہنے کے صاحب یہ جلوس میں جو جانور کا احترام، شہادت کی مسلمانوں جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے ایک ہی رات میں ختم کر دیا جائے۔ ہاں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے۔ اور میں اسلام کا اور قرآن کا فلسفہ جانور کے متعلق آپ کو سنا دوں۔ قرآن و اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ جانور جو اللہ والے سے منسوب ہو گیا، وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو۔ ابھی میں قرآن کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی ہے ذکر قرآن میں، نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ ہاتھوں میں جناب اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اس سے بھی ہاتھ ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا، نبی سے منسوب ہو گیا۔ ہم بولو کہ اگر جو میں سمجھ میں آ گیا، حضرت عزیر کا گدھا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ یا ہاتھ ہو گئی اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اس کا نام تدبیر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یاد رکھنا اصحاب کہف نبی نہیں تھے، تاریخی جملہ کہنے چلو سمجھانا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، اللہ والوں سے کتے نے وفا کی۔ جب تک فرقوں کے علماء کہتے ہو کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا، تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ میں ابھی کہا تھا اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، اللہ والوں سے کتے نے وفا کی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو کس بات کا کہ صبح سویرے لوگ صدیقہ کھول کر علماء اسلام کی بلا کی طرف پوچھ کر کے ارے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے زلیخا کے ذکر کو بدعت کہتے ہو۔ اعتراض کرنا آسان ہے، میں قرآن سے اور حدیث سے بات کر رہا ہوں، میں لاجر کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں، اور جسے سمجھنا ہے وہ یقیناً بات کو سمجھے گا۔ میں دو اور دو چار کر کے بات کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اعتراض ہے ہمارے اوپر، ارے یہ شیعہ کافر ہیں، کیوں بھائی؟ یہ امام حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، مجھے صرف سمجھ میں آئی مسلمان جو امام حسین پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر، اور جو امام حسین کا خون بہائے وہ مسلمان ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا، میں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا خدا کی قسم، کیوں ٹی وی پر علماء اعلام بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ بحث ہو رہی ہے، یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب نے سوائے ایک ہاتھ کے سب نے یہ اکثر ائمۃ المسلمین کہتے ہیں کہ یزید کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، لعنت بھی نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں بھیجے، اللہ چاہے تو اس کو جنت میں بھیجے، بھی معاملہ خدا کے ساتھ، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ مولانا عرفان اگر مرحوم کا جملہ ہے، میں ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کریں۔ اس جملے میں ایک لاجک ہے، لیکن بولو آواز نیچے نہیں آ رہی، دیکھیے بہت اچھا جملہ کہا انہوں نے، اس لیے کہ ہم نے توحید کے فوراً بعد مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے توحید کے فوراً بعد اللہ کے عدل کا اقرار کیا ہے، عدل الہی ہمارے اصول دین کا حصہ ہے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ بھائی نقل کفر نباشد اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا یزید کو معاف کر دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں، کون سی جنت میں جس کا سردار حسین ہے؟
ایک ہو جائے، جہاں ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عدل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، کہنے کہ صاحب ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں نے کہا بھائی اللہ کو یزید کو معاف نہیں کرے گا. البتہ تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے. اس مسئلے کو میں 2 اور 2 4 کر کے کیوں حل کر دوں، تاکہ اس مجمع کی حد تک آج مسئلہ یزید والا حل ہو جائے. 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر گیا. دوسرا بندہ سیاح آدمی تھا، شکر تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا یار تو کو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق کو مالک ہے. تیرے کمرے بزرگ میں میری جان لکھی ہوئی کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا. تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے مجھے دیکھ کے تیرے دل کا ارادہ تو پتا چل گیا. خدا کی تاریخی جملہ کہنے چلا ہوں، تیرا اتنا کہنے سے تیرے دل کا ارادہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں. میں کہتا ہوں ان مولویوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتا چل گیا. مذہب کا تو پتا چل گیا. کہتے تھا یزید کربلا میں جیت گیا، حسین ہار گیا. عقل کے اندر جیت اور ہار مقصد کی ہوتی ہے. دیکھو مقصد میں کون کامیاب ہوا؟ یزید کا مقصد تھا کہ وہ بیعت لے کر دے گا. امام کا مقصد تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اچھا یزید بیعت لینا کیوں چاہتا تھا؟ یہ بھی بات سن لیجیے. ایک تاریخی جملہ میں کہوں گا، پڑھے لکھے لوگ تو یقیناً سمجھیں گے. اگر سمجھ آئے تو میرے لیے دعا کر دینا، اگر بول نہ بھی سکے تو دعا کر دینا اور اس کو سوچنا گھر جا کے. یزید، اور جب علماء اسلام کہتے ہیں کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا، ملکوں نے اس کی بیعت کر لی تھی سوائے امام حسین کے. بھائی اگر کوئی سیاسی پارٹی پورے ملک کی سیٹیں جیت جائے سوائے گوجرے کی تو کیا ہوگا؟ پورا ملک جیت گیا، اگر گوجرے کی ایک سیٹ ہار بھی گئے تو کیا ہوگا؟ اور چلو ایک سیٹ صحیح، کم از کم ایک بندہ اپوزیشن میں تو ہے. اپوزیشن تو جمہوریت کی زینت ہے، جمہوریت کی لمبی ہے پوری. تو یزید کو سوچنا چاہیے تھا چلو پوری دنیا میں ایک حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن تو ہے اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا. لیکن یزید چاہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو میں جملہ میرا فائدہ ہونے میں کہتا ہوں کسی ایرے غیرے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خود ملعون یزید بھی پورے عالم اسلام سے حسین کو وزنی توڑ رہا. پورا عالم اسلام یزید کی نگاہوں میں ٹک نہیں رہا تھا جب تک کہ حسین. اچھا حسین سے بیعت لے کے وہ کرتا کیا؟ وہ ملعون چاہتا یہ تھا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینا تو یہ حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی. وہ اپنی بد کرداری اور کفر اور جہالت کو اسلام کے پردے میں لپیٹنا چاہتا تھا. اب تاریخی جملہ جس کا میں نے وعدہ کیا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرا لفظ نہ ہونے پائے ورنہ مجھے دکھ رہے گا. یزید چاہتا یہ تھا کہ سامنے پہلا ہو اسلام کا، پیچھے نظام ہو کفر کا. سامنے پہلا ہو اسلام کا، پیچھے نظام ہو جاہلیت کا. سامنے پہلا پہ نام ہو محمد کا، پیچھے کردار ہو دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید حسین ایسا نہیں ہونے دے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ نام میرے دادا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو؟ ایک نعرہ مل کے آئے علی اور شہیا اللہ کی اور جو عالمی دعویٰ کو میں نے دعویٰ دینا ہے. یزید میں اب یہ کر رہا تھا کہ یزید کہنے کے ساتھ یزید کربلا میں جیت گیا، حسین ہار گیا. مقصد کی جیت ہوتی ہے. یزید کا مقصد تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. امام نے بیعت نہیں کی. اس نے طاقت کا استعمال کیا. وہ احمق تو تھا ہی، جاہل تو تھا ہی. اس نے سمجھا کہ میں امام حسین کو میں قتل کر دوں گا اور مار دوں گا. وہ جاہل تو تھا نہیں، اس کو پتا نہیں تھا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. یاد میرا کوئی مطلب ہوگا سمجھے تو میرا قصور نہیں ہے. میں جملہ دینے چلا ہوں، یاد رکھیے گا. قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. اور ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. اس نے قتل کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. یہی وجہ ہے کہ شام میں لوگ نظر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے. تلاوت
جلوس نکالتی ہے. ہوئے 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 یا سمجھو خدا کے لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو پارٹی الیکشن جیت جاتی جو کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے وہ چوکوں میں جلوس لے کے آتا ہے. جو ہار جاتے ہیں ان کو چھپائے کرتے ہیں.